حریم سہیل، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں عدنان، ہاؤ آر یو؟ گڈ ٹو سی یو، اور کنگریچولیشنز آن اسکرین. پہلے تو آف اسکرین میں آپ کنگریچولیشن کیا، اور اس کے بعد بھی شادی ابھی اب ریسنٹلی ہوئی جی. کیسا رہا آپ کا شادی کا سارا حساب کتاب؟ شادی کا کتنا بل آیا پہلے تو یہ بتائیے گا. بل کے بارے میں تو آپ نہ ہی پوچھیں، کیونکہ یو نو شادی دیز ڈیز کتنی ایکسپینسو ہے. شادی تو اسپیشلی کراچی میں اگر آپ کو ایک اچھی شادی کرنی ہو، اور وہ بھی لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ، لڑکی کے گھر والے بھی، لڑکے تو پھر ہی بچ جاتے ہیں، گولڈ کھانے اور جو رشتے دار آتے ہیں. آپ نے کیا کیا ویسے شادی والے دن؟ کیسے حساب کتاب کیا؟ لوگوں کو کیسے سیٹسفائی کیا کھانوں کے اوپر؟ کھانا تو ہمارا الحمدللہ بہت اچھا تھا، لیکن میری شادی میں جو ہے آپ سمجھ لیں کیا کیا تھا آپ کے کھانے میں ویسے؟ بہت کچھ تھا. میں تو مینیو خود میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا، اور اس کے بعد میں بھول ہی گئی کہ کیا کیا تھا مینیو میں. چکن چاپس اور باربیکیو آئٹمز، آئس کریم، بریانی، کڑھائی، پلاؤ، گلاب جامن. اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ اندر سے کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے کھانے کا نہیں پوچھا، مجھے کھانا نہیں ملا. حریم اتنے ایٹیٹیوڈ میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھ سے بات تک نہیں کی. بالکل ایسے. تو آپ کو میں ایک بات بتاؤں، شادی ہماری یہاں پہ انکمپلیٹ ہوتی ہے جب تک ہمارے یہاں ناراض رشتے دار نہ ہو. ہو شادی کمپلیٹ ہوتی ہے رشتے دار ناراض ہو کے، اور یہ ہونے ہی ہے کچھ بھی کر لیں، ہونے ہی ہے، چاہے ان کے لیے آپ کچھ بھی کر لیں. وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے ہیں دلہن اتر کے آگے ساتھ ان کے بیٹھ کے کھانا کھائے، ان کے لیے پلیٹیں کریں، ان کے لیے بریانی میں سے بوٹیاں نکال کے. بالکل ان کے ساتھ ہی بس ہم لگے رہے، انہیں کی آؤ بھگت کرتے رہے، انہیں کے آگے پیچھے گھومتے رہے. آپ اپنا ایونٹ انجوائے نہیں کریں، بس انہیں کے پیچھے گھومتے رہے. اپنا ایونٹ ایک ہی دن ہوتا ہے، ایک ہی دن اور ہوتا ہے. آپ کا بھی آتا ہے، آپ کی بیٹی کا بھی آئے گا. اور میں آپ کو بتاؤں، شادی کے جو ایونٹس اور شادی کا جو دن ہے وہ اتنا جلدی گزرتا ہے عدنان، کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ہفتے کی میری شادی تھی جس میں 4 میرے ایونٹس تھے، اور وہ اتنی جلدی گزر گئے کہ پتہ ہی نہیں چلا. 4 ایونٹ کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن پتہ تو چلا ہوگا جب بینک اکاؤنٹ سے پیسے نکلے ہوں گے. وہ تو ہمیں 9 مہینے سے پتہ چل رہا تھا جب ہماری شادی کی تیاریاں چل رہی تھی. اچھا جریم، آپ کیا بلیو کرتی ہیں؟ شادیاں مہنگی ہونی چاہیے کیونکہ ابھی آپ کی ریسنٹلی ہوئی ہے، اور یا سستی ہونی چاہیے، یا بس گزارا کرنا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے؟ آپ نے تو بڑی دھوم دھام سے شادی کی. اچھا دیکھیے، یہ تو بڑا ایک کمپلیکیٹڈ سوال ہے، کیونکہ ہمارا خود کا یہ ارادہ تھا کہ شادی جو ہے وہ سمپل سی کریں، کیونکہ اتنے زیادہ ایکسپینسز کھانے میں، ڈیکور میں، یہ سب یوز لیس ایکسپینس ہوتے ہیں. بندہ پیسے سیو کرے، اس کا کچھ گولڈ لے، گھومنے پھرنے جائے، وہ اچھی بات ہوتی ہے. یہ تم شروع سوچتے رہے، یہ تو سب ایسا ہوتا نہیں ہے. ویسے ایسا ہوتا کیوں ہر نہیں ہے؟ لڑکی میں یہ آپ کو سوچتی ہے اپنے بتاتی بندے کے ساتھ کہ گولڈ سیو کریں گے، گاڑی لیں گے، ہنی مون پہ جائیں گے، سنگاپور جائیں گے، جاپان جائیں گے، رشیا جائیں گے، سوئٹزرلینڈ جائیں گے. وہ آتا نہیں ہے اس کے بعد. میں نے اور میرے ہسبینڈ نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن جب ہمارا آیا شادی کا ٹائم، پھر آپ کے دماغ میں آتا ہے یار شادی بھی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے، تو سارے ارمان کیوں نہ پورے کریں پھر ہم اپنے. ارمان بھی پورے کرنے ہیں، پھر اس کے بعد ٹریولنگ بھی کرنی ہے، سیونگ بھی کرنی ہے، تو یہ سب چیزیں ایک ساتھ بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. یہ مشکل ہے سب ساتھ چیزیں کرنا. سب ساتھ کریں کیا پھر؟ کریں کیا؟ اپنی دل کی سنیں بس، جیسے ہم نے سنی ہے. نہیں تو جیب کی بھی سننی پڑے گی. ہاں جیب کی بھی، اس کے لیے محنت کریں، ہم نے بھی کی ہے، سب کرتے ہیں. دونوں طرف سے محنت ہوئی ہے؟ دونوں طرف سے. اچھا یہ کیا تھا، ارینج میرج تھی یا لو ہو گیا تھا؟ I would say love marriage, but yeah, love marriage. لو میرج تھی، اس کو لو میرج کہیں گے. Love marriage ہے. کہاں آپ کے سرتاج صاحب کا نام کیا ہے ویسے؟ ریان. نام بڑا اچھا ہے یار، ریان. یہ نئے نام ہے. اچھا آج کل کے زمانے کے جینزیز نام ہے. جینزی ریان. تو وہ ریان آپ کو کہاں ملے؟ ریان بس ٹکرا گئے کہیں پہ. ایکچولی وہ میری بیسٹ فرینڈ زینب کے دوست بنے پہلے، اور وہ اس سے جب محنت کی ہے آپ کے لیے. پھر تو اس سے جب ملنے گئی پہلی دفعہ، تو مجھے فضول میں ساتھ لگے کہ تم چلو، میں اکیلے ملنے نہیں جا رہی. میں نے کہا یار میں کیوں جاؤں، تو وہ لے گئی بس وہاں سے. پھر زینب کی دوستی ہوئی، کچھ دنوں بعد میری بھی ہو گئی. تو ریان آپ کو وہیں پھر دوست، اب دوست گئی ہوں گی جی. تو دوست کس لیے ملنے گئی تھی؟ ایکچولی ریان جو ہے، مجھے لگ رہا ہے ریان نے پہلے پچ مارا ہوگا زینب کو. پتہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. یا زینب نے پچ مارا ہوگا ریان کو. آپ بیچ میں گئی ہوں گے، ریان کو پسند آ گئی، یار یہ لڑکی پیاری ہے. لڑکے ایسا کرتے ہیں، یار یہ لڑکی زیادہ پیاری ہے میری والی. نہیں پہلی بار جب میں ملی تھی تب تو ریان نے میری شکل بھی نہیں دیکھی تھی، کیونکہ میں بلیک ہوڈی پہن کے بالکل یوں منہ نیچے کر کے بیٹھی ہوئی تھی. اچھا ایسے لڑکیوں کو لڑکے اور زیادہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، شیشہ رکھتے نیچے سے بلیک ہوڈی کے نیچے. نہیں اتنا رومانٹک میرا ہسبینڈ نہیں ہے. نو. اچھا تو زینب کو کس لیے بلایا تھا انہوں نے ویسے؟ ایکچولی ریان جو ہے وہ ہمارے اسکول کا ہے. ہم سیم اسکول کے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں جب اسکول میں آپ کو دیکھتا ہوگا. نہیں میں یہی تو بتا رہی ہوں کہ میرا جب ایڈمیشن ہوا، ریان تب اسکول سے پاس آؤٹ ہو چکا تھا. تو زینب جو میری دوست ہے وہ جانتی تھی کہ یہ جو ہے وہ ہمارے اسکول کا ہے، تو ان کی اسی متعلق کوئی بات چیت ہوئی، تو دے پلان ٹو میٹ، اور وہ مجھے ساتھ لے گئے. اور وہاں آپ کو مل گئے.
ان کی نظر آپ پہ اور آپ نے اسلامی کام کی طرف آپ لوگوں نے سوچا کہ چلا جائے اور شادی کرنی. اچھا جی, تو مطلب یہ ہے کہ شادیاں اب جو جو افورڈ نہیں کر سکتے یہ مہنگے ڈریس, ڈاکٹر صاحب کے, فلاں صاحب کے, فلاں میڈم کے, وہ کیا کریں پھر؟ آپ نے ایسے ڈریس کسی مہنگی ڈیزائنر کا بنوایا ہوگا تو یہ تو تقریباً 15 سے 20 لاکھ روپے اصل پڑ رہا ہے. نہیں, میں اتنی بیوقوف نہیں ہوں کہ میں 15-20 لاکھ کا صرف جوڑا ہی بنوا لوں. میں نے بجٹ میں رہتے ہوئے چیزیں کی اور اپنی پسند کی. ہر چیز ہو سکتی ہے اگر آپ کے پاس دماغ ہو تو آپ کا جوڑا تو بڑا ڈسکس ہوا ہے ویسے, آپ نے پھر سستے میں جوڑا کہاں ڈسکس ہوا؟ سستا نہیں تھا مہنگا. اچھا تھا مہنگا لیکن 15-20 لاکھ کا نہیں تھا. بس ایسا ہے کہ تو یہ ایکٹنگ کی طرف آنا, وہاں آتے ہیں آپ کی, کیسے اس طرف آیا گیا؟ آپ کی مدر بھی ماشاء اللہ بینا چودھری, تو وہ بھی بڑا نام ہے, تو کیسے آپ ان سے انسپائر ہوئی, کیا ہوا تھا؟ انسپائر تو سب سے پہلے میں اپنی اماں سے ہوئی تھی, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کمنگ فرام نان شوبز بیک گراؤنڈ. انہوں نے اپنی ایک جگہ بنائی, محنت کی, ایک وہ سکسیزفل کریئر انہوں نے بنایا, تو ان کو دیکھ کے مجھے شوق ہوا. اور باقی میرے اندر جو شوق زیادہ آیا وہ مجھے بچپن سے ہی مجھ میں ایکٹنگ کا ایک تھا کیڑا. گھر میں؟ اچھا, وہ کیسے گھر میں ایکٹنگ کر رہی ہوتی تھی؟ گھر میں ایکٹنگ کرنا, ٹی وی کے سامنے کھڑے ہو کے اور واش روم میں جا کے امی کی ساڑی باندھ کے. شروع سے ایک تھا کہ میں نے. اچھا, یہ ایکٹنگ جو ہے یہ اندر سے بلٹ ان آتا ہے؟ یہ بلٹ ان ہے, یہ آپ نہیں سیکھ سکتے. یہ جو بہت سارے ہمارے ٹک ٹاکر حضرات ہیں وہ اچھی ٹک ٹاکنگ کرتے ہیں ویسے, لیکن وہ ٹک ٹاک اچھا کر سکتے ہیں, شاید ایکٹنگ اچھی نہیں کر پا رہے, اس لیے پھنس جاتے ہیں وہاں پہ آ کے. تو یہ بلٹ ان ہونا چاہیے, یہ بلٹ ان ہونا چاہیے. اینڈ ٹک ٹاک اینڈ ایکٹنگ بوتھ آر ڈفرینٹ تھنگس. کیونکہ ٹک ٹاک دیکھیں اس میں آپ اپنی مرضی پہ کیمرہ سیٹ کر کے اپنی مرضی کا میک اپ کر کے ایک لپسنگ کر رہے ہیں, لیکن جب ایکٹنگ کی بات آتی ہے تو آپ کو جب کیمرے کے سامنے اور بیہائنڈ دا کیمرہ 50 لوگوں کے سامنے جب آپ کو ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے تو اٹس ناٹ ایزی. وہ مشکل ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے, وہ آسان کام نہیں ہے. آسان نہیں ہے, اس کے لیے آپ میں اندر ایکٹر ہونا چاہیے. اور اگر وہ ایکٹر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کو ایک آدھ مل جائے گا پروجیکٹ, شاید پرچی پہ, شاید دوستی میں. اگین آپ کو بھی ایک آدھ پروجیکٹ مل جاتا, اس کے بعد اب نہیں چل پاتی اگر آپ کا خود کی ٹیلنٹ نہیں ہوتا. خود کے اندر ایک ماں کتنا کر سکتی ہے, کتنا ہی کر سکتی ہے. اور ہمارے کام میں محنت بھی تو بہت ہے. لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت ایزی ہے. ایون میرے ہسبینڈ مجھے شروع میں کہتے ہیں تمہارا کام کتنا آسان ہے, تیار ہو کے جانا ہے, 4 ڈائلاگ بولنے اور آ جانا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. ان لائٹس کے سامنے آنا اتنی ویری, اور اگین سب کے سامنے کیمرے میں آنا, اور یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا, یہ انزائٹی کو لو کرنا کہ کیا لوگ سوچیں گے, کس طرح میں آؤں گی, دکھنے میں کیا لگوں گی. اور وہ کیمرہ جو آپ کے چہرے کی ایک ایک چیز پکڑتا ہے. او ہو آج کل تو کیمرے میں یہ پتہ چلتا ہے امپریشن کیا آ رہے ہیں آپ کے, ایکسپریشن کیا ہے, ایچ ڈی ہو گیا سب کچھ ایچ ڈی ہو گیا, تو آپ کو ایک ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ رول جی رہی ہوتی ہیں زندگی میں. لائک ابھی میں بتاؤں, میں نے ریسنٹلی ایک رول کیا ابتدا, تھوڑی زیادہ نہیں, تھوڑی سی میں عروج جیسی ہوں. اچھا, جو میرا اس میں رول تھا کہ تھوڑی سی وٹی ہے, چیختی ہے, تھوڑا مطلب اپنی چلاتی ہے, تھوڑی سی میں ہوں ویسی, زیادہ نہیں ہو ایسے عام لائف تھوڑی سی. مطلب وہ تو بہت ایکسٹریم پہ پہنچ گئی کہ شوہر سے بھی بدتمیزی کریے, ساس سے بھی بدتمیزی کریے, ہر جگہ وہ بدتمیزی کریے. لیکن اس کا 70% آپ ہیں, ساس اور شوہر کو نکال دیتا. 70 بھی نہیں, لائک 30-40. لائک اس کو تیار ہونے کا شوق ہے, مجھے تیار ہونے کا شوق ہے. تو آپ ہر وقت تیار رہتی ہیں؟ ہاں, صبح اٹھتی تیار. آج کل تو صبح اٹھتے ہی تیار ہو رہی ہوں, نئی شادی ہوئی ہے. ہسبینڈ موقع ہی نہیں دیتی کہ آپ کو وہ, ویسے آپ کو تو پہلے دیکھا ہی ہوگا انہوں نے. ہاں, مجھے تو دیکھا عام زندگی میں آپ کو دیکھا ہوگا, بہت دفعہ دیکھا, بغیر تیار ہو کے آپ کو دیکھا ہوگا, پورا دھلا ہوا منہ, آئلی بال, سب دیکھا ہے انہوں نے. لیکن یہ ہسبینڈ کے لیے صرف نہیں ہے, دنیا کے لیے بھی ہے. وہ تو حریم سہیل کو دیکھ رہے ہیں نا, ہسبینڈ کے لیے تو آپ حریم ہوں گی, ہمارے لیے سب کے لیے آپ حریم سہیل. تو اگین یہ بہت ضروری ہے, اپنے آپ کو کہتے ہیں اگر آپ اپنی کیئر نہیں کر سکتے تو ہسبینڈ کی, ساس کی, رشتے داروں کی, دوستوں کی, بچوں کی کیسے کیئر کریں گے. بالکل, خواتین کو اپنی کیئر کرنی چاہیے. ویسے بہت ضروری ہے, خواتین پلیز اپنی کیئر کیا کریں. آپ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ایون میری اماں بہت کیئرلیس ہیں کبھی کبھی ان چیزوں کے معاملے میں.